اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً۔ کل پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ انسان کا حال یہ ہے کہ وہ خیر اور بھلائی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان اللہ سے جو ہے بھلائی مانگتا ہے، اچھا مانگتا ہے کہ یا اللہ ہماری زندگی کے اندر خیر ہو، بھلائی ہو۔ تو انسان بھلائی مانگنے سے اللہ تعالیٰ سے تھکتا نہیں ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اس کے اوپر کوئی مصیبت بھیجتے ہیں یا اس کو کوئی مصیبت چھوتی ہے یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو فوراً جو ہے ہر چیز سے نا امید ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایسا ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ بھلائی ہر دعا میں اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یہ مانگیں کہ یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ یہ لفظ عافیت جو ہے ساری چیزوں میں آ گیا، کاروبار میں، بزنس میں، یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں زندگی میں، کھانا پینا، گھر وغیرہ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کا معاملہ کریں گے آپ کے اوپر، یعنی اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ یہ کہتے ہیں عافیت۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو رحمةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم ان کے اوپر جو ہے اللہ اپنی طرف سے جو کوئی رحمت بھیجتے ہیں، کوئی پہلے تکلیف پہنچتی ہے، تکلیف پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ اس مصیبت سے نکلتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ تو میرے حق میں تھا، یہ میرے بس میں تھا، وہ ہم نے کر لیا۔ کیا ہے؟ فوراً وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، فوراً کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیسے سے، اپنے طاقت سے، ہم اپنی محنت سے کیے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری محنت ہے، پیسہ پھینکے ہیں تو کام ہوا ہے، تو اپنے پیسے پر کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ اپنے طاقت پر کہتے ہیں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کے بعد جب ہم ان کی طرف ان کے اوپر کوئی رحمت بھیجتے ہیں اور ان کو اس مصیبت سے نکال کر کے جو ہے خوشحالی کی طرف لاتے ہیں تو فوراً کہتا ہے کہ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، یہ تو میرا حق تھا، یہ میں نے اپنے طاقت کی وجہ سے، میں نے اپنے جو ہے بلبوتے پہ ہم نے کیا ہے۔ بلکہ ایسا ہم لوگوں کو ہرگز نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے، پھنسنے کے بعد اللہ نے آپ کو اس مصیبت سے نکال دیا، آپ شفا ہو گئے، ٹھیک ہو گئے کسی بیماری سے یا کسی مصیبت سے، یا کہیں پھنس گئے تھے، جب وہاں سے آپ نکلیں کوئی پوچھے تو کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ نے ہماری مدد کی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ بس اتنا الفاظ کہتے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور یہ کہتا ہے کافر کہ جو ہے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ قیامت آنے والی ہے۔ یعنی یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہاں پر کفار مشرکین کی باتیں ہو رہی ہے کہ کفار مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ قیامت آنے والی ہے، یہ محمد جھوٹ بول رہا ہے، قیامت کیسے آئے گی، سب لوگ مر جائیں گے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، کیسے، کیا، سب جھوٹ بات ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یعنی کہ مجھے اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے لوٹ کر، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اچھی زندگی اور ہمیں جنت کے اندر داخل کریں گے، یہ گمان کر رہے ہیں۔ کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، محمد اگر کہہ رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوبارہ زندہ کریں گے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے خوشحالی زندگی دیں گے اور مجھے جو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ یہ کفار مشرکین گمان کرتے تھے، سوچتے تھے۔ تو آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ان قریب ہم ان کو بتلا دیں گے کہ جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے اور جس چیز کا انہوں نے انکار کیا ہے، ساری چیزیں ہم قیامت کے دن اس کے سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ تم نے اس کا انکار کیا تھا، اس کا انکار کیا تھا، ہمارے جو ہے وحدانیت کا انکار کیا تھا، قیامت کا انکار کیا تھا، آخرت کا انکار کیا تھا، قبر کا انکار کیا تھا، ہر چیز کو تم نے انکار کر دیا، ہماری کتاب کو بھی تم نے انکار کر دیا، ہمارے پیغمبر جو پروفیٹ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم نے بھیجا تھا اس کو بھی تم لوگوں نے انکار کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں سارے اعمال اس کے سامنے ہم کر دیں گے، ان کو بتلا دیں گے تم نے اس کا انکار کیا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، تو ہم ان کو ضرور بالضرور جو ہے ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی خطرناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کو کیا کریں گے؟ بہت ہی دردناک اور سب سے زیادہ خطرناک عذاب کا جو ہے مزہ ان کو چکھائیں گے۔ جی، تو عربی کے اندر جہاں کہیں بھی لام آتا ہے تو سمجھیے کہ ضرور بھی ضرور ہوگا، بالکل اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، ایسا نہیں کہ ان کو معاف کر دیں گے، نہ نہ نہ۔ جی، اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انسان کے اوپر کوئی کسی نعمت کا اور اس کے اوپر ہم کوئی نعمت بھیجتے ہیں تو انسان جو ہے اعرض، اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، اور وَنَأَى بِجَانِبِهِ، منہ کو پھیرنے کے بعد اپنے بدن کو جو ہے، اپنے پیٹھ کو جو ہے پھیر کے جو ہے دور چلا جاتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ کسی سے کوئی جو مالدار لوگ ہیں تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے کچھ پیسے یا چندے وغیرہ یا کوئی بھی چیز نیکی کے کام میں ان سے پوچھیے یا پیسے مانگیے تو فوراً جو ہے منہ کو پھیر لیتا ہے، خالی چندے مانگنے آتا ہے، اور اس کے بعد پیٹھ کو بھی پھیر لیتے ہیں۔ اسی کے قرآن نے کہا کہ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، پہلے تو اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، خالی پیسے مانگنے آتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بدن کو گھما کے جو ہے دور نکل جاتا ہے۔ تو قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جب ہم انسان کے اوپر کوئی انعام کرتے ہیں، ان کو کوئی چیز دیتے ہیں، ان کے اوپر خوب جو پیسے کی بارش کرتے ہیں، تو ان کے پاس جب کوئی پیسہ مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے انسان اعرض، اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، اور جب منہ کو پھیرتا ہے تو اپنے بدن کو بھی جو ہے پھیر لیتا ہے، اپنے پہلو بدل لیتا ہے اور دور چلا جاتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اللہ کے سامنے، روتا ہے، گر گراتا ہے۔ یہ ہے انسان کی حالت، ہے کہ نہیں؟ جب انسانوں کوئی خوشحالی زندگی گزر رہی ہے تو سب مستی میں چل رہا ہے، آپ سے پوچھے گا بھی نہیں، سلام بھی نہیں کرے گا، سلام کرے گا تو جواب بھی نہیں دے۔ جہاں کوئی مصیبت پہنچی فوراً مسجد کا کھوٹا کونا جو آ گیا، بس لمبی لمبی دعائیں کر رہا، مانگ رہا ہے۔ یہ ہے انسان کا۔ تو اس زمانے میں کفار و مشرکین بھی یہی کرتے تھے، جب ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ خوب انعام کرتے تھے تو اپنا منہ پھیر لیتے تھے، جو ہے ان کو دیکھتے بھی نہیں تھے۔ جہاں کسی مصیبت میں پھنس گئے تو فوراً جو ہے لمبی لمبی جو ہے اپنی جو ہے بھگوان کے سامنے جو ہے مانگتا تو سامنے ہی اسی کو رکھے، لیکن حقیقی تو مانگتا اوپر والے سے ہی وہ لوگ، لیکن سامنے رکھ کے جو خوب دعائیں کرتا ہے، مانگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ انسانوں میں بھی، اپنے مسلمانوں میں بھی دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں، جب ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بہت خوشحال، بہت اچھی، بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ جیسے ہی کوئی مصیبت پہنچتی ہے فوراً جو اللہ کے سامنے خوب رو رہے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے اچھا کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دیا ہے اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور جو ہے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہا کریں۔ ابھی حمایت شریعہ کے نائب ناظم جو ہیں مولانا سہیل احمد ندوی صاحب، پچھلے جولائی میں 23 جولائی کو انتقال ہوئے تھے، تو اسی کے مضمون جو اسی کے بارے میں حمایت شریعہ سے ہمارے پاس 3 اخبار آیا ہوا ہے، تو انہی کا مطالعہ چل رہا ہے۔ سمجھیے کہ پورے اخبار میں مولانا سہیل احمد ندوی صاحب کے بارے میں لکھا کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، نہیں تھی، تو ان کے ہر مضمون میں یہی لکھا ہے کہ مولانا روزانہ صدقہ کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے روزانہ صدقہ کرتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں فراغت کے بعد، عالم بننے کے بعد بتلاتے ہیں کہ 23 یا 35 سال تک جو روزانہ جو ہے صدقہ کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے سے نہیں کرتے تھے تو کسی کو فون کر کے کہہ دیتے تھے کہ آپ میرے نام پر صدقہ کر دیجئے اور ہم آپ کو یہاں سے پیسہ بھیج دیتے ہیں۔ اللہ، اور اللہ نے ان کو ایسی موت دی کہ وہ کسی کام سے جو ہے دین کی خدمت کے کام سے اڑیسہ گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کی نماز کے لیے وضو کیے، اور وہ ظہر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ نیت باندھے، پہلی رکعت ادا کی، دوسری رکعت میں جیسے سجدے میں گئے اسی ان کا انتقال ہو گیا، وہ قبر۔ اللہ، کتنی پیاری، کتنی میٹھی، کیا ان کو موت آئی، کوئی بیماری کچھ بھی نہیں کہ ادھر لے کے بھاگو، یہاں لے کے بھاگو، وہاں لے کے بھاگو۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ کماؤ، پیسہ، بھائی پیسہ کیا کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آتا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسی موت دی کہ ظہر کے سنت میں، وہ بھی سنت مؤکدہ ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو جو ادا کرتے تھے۔
دوسری رکعت میں جہاں سجدے میں گئے فوراً ان کی روح قبض ہو گئی۔ آپ بتائیے کہ ایک عالم دین ہو کے ان کی تنخواہ جتنی بھی رہی ہوگی وہ الگ بات ہے، وہ یہیں کے تھے، مغربی چمپارن کے ہی تھے، بگہی گاؤں کو ادھر ہے، ہاں وہیں کے وہ تھے، ادھر ہی کے تھے وہ، اور وہ روزانہ صدقہ کرتے تھے، بتلائیے، ہاں ادھر ہی کے روزانہ جو ہے صدقہ کرتے تھے، بتائیے کتنی بات۔ تو ہم لوگوں کو بھی، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی صدقہ کیا کریں، پیسے نہیں ہیں، بھائی پیسہ نہیں ہے تو صدقہ یہ بھی تو ہے، السلام علیکم یہ بھی صدقہ ہو گیا، کسی سے مسکرا کے بات کر لینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے میں آپ چل رہے ہیں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیجیے یہ بھی صدقہ ہے، 1 روپیہ اگر آپ دے رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کے سلام کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی صدقہ دیا جائے، نہ نہ نہ، آپ کسی سے مسافہ سلام کیجئے، ہلکا سا مسکرا دیجیے یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ تو بہت کچھ ہے، بس نیت کریں گے تو انشاءاللہ روزانہ ہم لوگ اگر صدقہ کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی ایسی موت دے دے، بہت پیاری موت تھی آپ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً جو ہے لمبی چوڑی دعا کرنے لگتا ہے، اللہ کے سامنے رونے لگتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم، ان سے کہو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتا ہے کہ ان کان من عند اللہ، یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اور ثم کفرتم بہ من اضل، اس کے باوجود بھی اگر تم لوگ اور یہ کفار لوگ جو ہے جھٹلاتے ہیں اس قرآن کی آیتوں کو، تو من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو بھلا بتلاؤ کہ اس سے زیادہ گمراہ لوگ کون ہو سکتا ہے جو دور کی گمراہی میں گھوم رہا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن اللہ کی طرف سے دیکھتے تھے وہ لوگ، بھائی جو ہے اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہاں واقعی میں قرآن جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے لے کے آ رہے ہیں، نازل ہو رہا ہے، محمد سنا رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ مانتے نہیں تھے، انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو آمنے سامنے دیکھ رہا ہو محمد کو، اس کے باوجود اس کا انکار کر رہا ہو، تو بہت بڑی گمراہی میں یہ لوگ ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سنوریہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب ہم ان کو دکھلا دیں گے کہ آیاتنا فی الآفاق، اس دنیا کے اندر اپنی نشانی، وفی انفسہم، اور خود ان کے وجود میں۔ کیا مطلب کہ ہم ان قریب ان کفار کو، کافر لوگوں کو دنیا کے اندر کچھ نشانی دکھلا دیں گے، اور کچھ ایسی نشانی دکھلائیں گے جو اس کے بدن کے اندر ہی ایسا ہوگا، کوئی بیماری ہوگا یا کچھ ایسا ہو گیا جو اپنے آنکھ سے دیکھ لیا۔ اور آگے فرمایا کہ حتیٰ، تو یہاں تک کہ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ جب ان کے سامنے پوری کھلی جو ہے نشانیاں جب ان کے سامنے آ جائیں گی تو یہ کہیں گے کہ انہ الحق، یہی حق کتاب ہے، یہی صحیح اور سچا اور سمجھیے کہ صحیح کتاب ہے، حق کتاب ہے، اور جو محمد جو باتیں کہہ رہا ہے بالکل حق بات کہہ رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولم یکفی بربک، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اس بات پر کافی نہیں ہے کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا گواہ بنے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے تھے تو کفار و مشرکین انکار کر دیتے تھے، بات مانتے ہی نہیں، تو اتنا تم لوگ کو سمجھا رہے ہیں پھر بھی جو ہے بات نہیں مان رہے، تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی تھی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے آپ گھبرائیے نہیں، کچھ نشانیاں ان کو ہم دنیا کے اندر ہم دکھلا دیں گے، اور کچھ نشانیاں ایسے ہیں جن کو اپنے بدن میں ہی یا ان کے وجود میں ہی ان کو دکھلا دیں گے ہم، اور اس کے باوجود اس کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے جب ان کے سامنے کھلی دلیلیں آ جائیں گی اور کھلی نشانیاں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہی بات حق ہے، اور کبھی نہ کبھی ضرور کہے گا، یہ دنیا کے اندر نہیں تو آخرت میں ضرور کہے گا کفار مشرکین کہ حق بات تو صحیح میں پیغمبر محمد کہتا تھا۔ اب جو ہے سورہ حامیم السجدہ کا جو ہے آخری آیت ہے، دیکھیے کیا کہتا ہے، الا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے کہ یاد رکھو کہ انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتا ہے، جو شخص بھی یہ کرتا ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات نہیں کریں گے، تو ان کو بتلا دیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی، تم سب لوگوں کی ملاقات ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تمام لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے،
اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الا یاد رکھو کہ انہ بکل شیء محیط، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں رکھے ہوا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو اپنے مٹھی میں رکھے ہوا ہے، اپنے اس میں چلا رہے ہیں۔ سارا کا سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس میں ہمارا ایک ذرہ برابر بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے، اور سورہ حامیم اور سجدہ کا خلاصہ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے سمجھیے کہ آخرت اور قیامت کے تعلق سے ہی بتلا رہے ہیں، اور دنیا کے اندر زندگی اور خوشحال اگر زندگی گزارنا ہے تو اس کا پیچھے گزر چکا ہے کہ جب بھی کوئی انسان آپ سے بدتمیزی کرے تو اس کو اچھے انداز میں جواب دیجیے، تو انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے خوش رہے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم یہ بھی اس سے ہم بہت سمجھیں، جبکہ اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہی ہے، لیکن جب یہ تفسیر ہوا تو اللہ کا شکر ہے ہمارے علم میں اضافہ ہوا کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی بدتمیزی کرے، تمہارے ساتھ جو ہے کوئی بدتمیزی سے پیش آئے تو ان کا اچھے انداز میں جواب دیجیے، میٹھے الفاظ میں جواب دیجیے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ سامنے والا جو دشمن ہے وہ دھیرے دھیرے آپ کا جگری دوست بن جائے گا، آپ کا فین بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔